السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سی تین بنیادی باتیں ہیں جن کی جانکاری رکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، تو آپ کہہ دیجئے بندے کا اپنے رب کی معرفت العبد ربہ، ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کی معرفت رکھے، اپنے رب کو پہچانے، رب کے کیا حقوق ہیں اس کی جانکاری ضروری ہے۔ جیسے کہ وہ حدیث جسے رسول کریم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، کہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا ایک کھچر پہ۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کا کیا حق ہے بندوں پر، یا اسی طرح بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے بندوں پر کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جب انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، اللہ رب العالمین کے مقام مرتبے کو پہچانے گا، اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات کی تعلیم حاصل کر کے رکھے گا، تو حقیقی معرفت اسے حاصل ہو جائے گی۔ تو جب انسان اللہ رب العالمین کا صحیح مقام پہچان لے تو اللہ رب العالمین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا نہ کرے جو شرک نہیں کرتے ہیں۔ یہ حضرت معاذ بن جبل کو رسول کریم علیہ السلام نے حدیث سنائی۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو اس چیز کی بشارت نہ دے دوں کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت مقرر کر دیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو اگر تم نے انہیں بشارت دے دی تو عمل کرنے میں پیچھے رہ جائیں گے، اسی پر اعتماد کر لیں گے، لہذا تم بشارت مت دو۔ یعنی اس وقت مصلحتاً حضرت معاذ بن جبل کو کہا گیا ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی معرفت حاصل ہو یا ہر چیز سے اسے آگاہ کیا جائے۔ جیسے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فتنوں کی بابت جتنی بھی معلومات تھی ہر ایک کے بارے میں مجھے آگاہ کیا۔ یعنی حضرت حذیفہ تنہا وہ صحابی ہیں جو فتنوں کی احادیث فتن جو کہا جاتا ہے، یا وہ کتاب جسے کتاب الفتن والملاحم کہا جاتا ہے، تمام محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر باب الفتن، کتاب الآثار والقیامہ کے نام سے ماخوذ باب باندھا ہے۔ تو اس باب کے اندر سب سے زیادہ احادیث، یا آپ کہہ لیجئے کہ 99% حدیثیں حضرت حذیفہ سے مروی ہیں، کیونکہ وہ حضرت رسول کریم علیہ السلام کے اس مسئلے کے اندر رازداں تھے۔ حضرت حذیفہ خود کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فتنوں کی بابت مجھے اپنا رازداں بیان کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب سوال کیا فتنوں کی بابت تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، تو حضرت عمر نے کہا انک لجریون، کہ تم بہت ہی جری ہو۔ حضرت حذیفہ یہی کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیر وکنت اسألہ عن الشر، لوگ اللہ کے رسول سے نیکیوں کی بابت سوال کیا کرتے تھے اور میں برائیوں کی بابت، فتنوں کی بابت، آزمائشوں کی بابت دریافت کیا کرتا تھا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے وہ تنہا صحابی ہیں جنہیں فتنوں کی احادیث کا سب سے زیادہ علم تھا۔ تو اسی طرح شیخ محترم ذکر کرتے ہیں کہ بندے کا اپنے رب اور اپنے دین اور اپنے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا پہچاننا ضروری ہے۔ پھر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا رب کون ہے تو کہہ دیجئے کہ میرا رب اللہ ہے۔ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا رب کون ہے، رب کی معرفت ضروری ہے، تو رب کی معرفت میں پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا رب ہے کون، تو آپ کیا کہیں گے؟ شجر کو کہیں گے، حجر کو کہیں گے،
قبروں کو کہیں گے، مزاروں کو کہیں گے، درگاہوں کو کہیں گے، ولیوں کو کہیں گے، آستانوں کو کہیں گے؟ نہیں، آپ سیدھے کہیے میرا رب اللہ ہے، میرا پالنہار، میرا پروردگار، میرا خالق، میرا مالک، میرا رزاق اللہ ہے، غریب نواز وہی ہے، غریبوں کو دینے والا وہی ہے۔ جس طرح آج لوگ معبودان باطلہ کی پرستش کر رہے ہیں، اس پرستش سے انکار کی صراحتاً دلیل کہ میرا پروردگار اللہ ہے۔ پھر شیخ محترم کہتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرا رب اللہ ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے میری اور تمام جہانوں کی پرورش و پرداخت کی ہے اور سب کے لیے ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کی ہے، وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا میرا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی دلیل کیا کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنا بھی عالم ہے، اللہ کے علاوہ واضح ہو کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز عالم میں داخل ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ تمام چیزیں، دنیا کی تمام مخلوقات عالم میں، رب العالمین دونوں کائنات کا رب ہے، تو عالم کے اندر اللہ کے علاوہ تمام چیزیں داخل ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو تمام کے تمام کائنات کی تمام مخلوقات یہ عالم کے اندر داخل ہے، اور میں بھی اسی عالم کا ایک حصہ ہوں۔ سمجھ لیجئے تین بنیادی باتیں ہیں جن کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں پر شیخ نے مذکورہ کلام کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سی تین بنیادی باتیں ہیں جن کی جانکاری رکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اصول کیا ہے؟ اصول جمع ہے اصل کی، اور اصل کہتے ہیں اس چیز کو جس پر کسی کی چیز کی بنیاد رکھی جائے، جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جائے، اور دین کے تمام واجبات کی بنیاد انہی تینوں اصولوں پر قائم و دائم ہے۔ خواہ ان واجبات دین کا تعلق نماز سے ہو، زکوٰۃ سے ہو، حج سے ہو، یا وہ دوسرے واجبات سے ہو، سب کی بنیاد یہی تینوں اصول ہے۔ من ربک، من رسولک، ما دینک، یہ تین بنیادیں ہیں، تین بنیادیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اور قرآن مجید کے اندر بارہا اس چیز کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے اس سے لے لیجئے، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جائیے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے آ جانے کے بعد، سچائی کے واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی رسول کی مخالفت کرتا ہے تو ہم اسے اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ مڑنا چاہتا ہے، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ یعنی انتہائی سخت ترین وعیدیں آئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کے، مخالفت جو شخص کرے گا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ وہ رسول کی اور اللہ کے حکام کی مخالفت سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب انہیں اپنے لپیٹ میں لے لے یا وہ فتنوں کی زد میں نہ آ جائیں۔ تو یہ تین چیزیں، یہ تین چیزیں جس کے بارے میں کہا گیا کہ رب کی معرفت، دین کی معرفت اور نبی کی معرفت، یہ اصول ہیں، اور انہی تینوں اصولوں کی بنیاد پر ارکان خمسہ ہیں، انہی تینوں اصولوں کی بنیاد پر۔ تو محترم سامعین، اللہ، اس کے دین، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت پر یہ تفصیلی کلام جو گزر چکا ہے۔ پہلی بنیادی بات بندے کا اپنے رب کی معرفت۔ شیخ نے کہا اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کا رب کون ہے تو کہہ دیجئے کہ میرا رب اللہ ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے میری پرورش کی ہے، یعنی میرا رب وہی ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، کیونکہ رب کے سوا کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں، فقط وہ خالق ہے جو مربی ہے۔ آگے شیخ نے کہا میرا رب اللہ ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے میری اور تمام جہانوں کی پرورش و پرداخت کی ہے، اسی لیے وہ عبادت کا مستحق ہے۔ لیکن جو نہ تو روزی دے، نہ پیدا کرے، نہ پرورش و پرداخت کرے تو عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ جو روزی بھی نہیں دے، نہ پیدا کرے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے شخص کی عبادت کرنا ظلم ہوگا۔ آگے شیخ نے فرمایا اور سب کے لیے ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے
جس نے زندگی گزارنے کے تمام اصول، تمام ضوابط بتائے، ان تمام اصولوں اور تمام ضوابط کے ساتھ رزق کے راستے ہمارے لیے ہموار کر دیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے موت اور زندگی اسی لیے بنائی تاکہ ہم پرکھیں اور جانچیں کہ عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ ہم نے انسان کو ہدایت دی صحیح راستے کی طرف، یا تو ہمارا شکر گزار بندہ بنے یا نہ شکر گزار بندہ بنے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حق کی، باطل کی، سب کی وضاحت کر دی ہے۔ یہاں پر نعمت کی اضافت جب اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو اس میں اللہ کی بہت ساری نعمتیں شامل ہوتی ہیں۔ یعنی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے میری اور تمام جہانوں کی پرورش و پرداد کی ہے اپنی نعمتوں کے ذریعے جن کا کوئی شمار نہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، احاطہ کرنا چاہو گے تو کبھی بھی نہیں شمار کر سکتے، کبھی بھی نہیں شمار کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کے اکرامات، نوازشیں، احسانات، خیر ہم پر اس طرح امڈے ہوئے ہیں جس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میرا تم پر نعمتیں ہی نعمتیں آئیں گی، نعمتیں ہی نعمتیں آئیں گی، مزید نعمتیں برسیں گی۔ لیکن اگر نعمتیں ملنے کے بعد اللہ رب العالمین کی نوازشوں کے عطا ہونے کے باوجود آپ ان نوازشوں کی قدر نہ کریں، ان نوازشوں پر رب العالمین کا شکر نہ ادا کریں، ان نعمتوں کی ناقدری کریں، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ اس کو استعمال کیجئے، بہترین لباس میں استعمال کیجئے، بہترین خوراک میں استعمال کیجئے، اور بہترین اپنے جسم پر اور اپنے بدن پر اور اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر خرچ کیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی، سب سے بہتر انسان وہ ہے تم میں جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہو۔ یعنی آپ جو خود کھاتے ہیں اسی طرح اپنے بچوں کو کھلائیں، اپنی بیوی کو کھلائیں، اور وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں سب سے بہتر ہوں تم میں سے اپنے اہل و اولاد کے لیے۔ یعنی اولاد پر خرچ کرنا یہ احسان نہیں ہے، اولاد پر خرچ کرنا احسان نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، مسئولیت ہے۔ یہ آپ پر اگر اللہ نے انعامات کی ہیں، نوازشیں کی ہیں تو ان نعمتوں کی ناقدری نہ کریں، بخیلی کر کے، کنجوسی کر کے، بخالت کر کے، یہ ناقدری ہے۔ اسی طرح ان پیسوں کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر کے، شکر ادا کرنے کا طریقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ بہت بڑا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ شکر ادا کرو گے تو ہم اور بڑھا کر دیں گے۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے، جیسے رسول کریم کی وہ حدیث یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرے پاس بہت مال ہے۔ مال کون سا مال کام آنے والا ہے؟ ما اکلا فافنا، کھایا ختم کر دیا۔ یعنی اللہ نے دیا ہے بہترین غذا، بہترین غذا کھائیے، فروٹ کھائیے، اور جو بھی نعمتیں میسر ہو سکتی ہیں بہترین سے بہترین ان چیزوں کا استعمال کیجیے، لیکن اسراف نہ کیجیے، فضول خرچی نہ کیجیے۔ آپ کے گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں، 10 آدمی کا کھانا بنے، 12 آدمی کا کھانا بنے، جو کھایا جائے، اب اتنا کھانا نہ بنے کہ پھینک دیا جائے کوڑے دان میں۔ اللہ نے نوازا ہے تو اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ ناقدری ہو، اور اللہ نے نوازا ہے تو اللہ کے رسول کی وہ حدیث بھی دیکھیے کہ اپنے رشتہ داروں پر حضرت مصطح بن اساسہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی گئی، زناکاری کی تہمت لگائی گئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار مصطح بن اساسہ جو ابوبکر صدیق کے غالباً خالہ زاد بھائی تھے، وہ بھی شریک ہو گئے، انہوں نے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے اس کا صدور ہوا ام المومنین عائشہ سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی کہ مصطح بن اساسہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی تربیت میں تھے، ان کی کفالت کرتے تھے، ان کے اخراجات برداشت کیا کرتے تھے، کہ میں اب مصطح بن اساسہ پر 1 روپیہ نہیں خرچ کروں گا۔ رب العالمین کی طرف سے آیت کریمہ کا نزول ہوا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، جو صاحب ثروت ہیں، صاحب جائیداد ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، وہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے۔ رشتہ داری بہت بڑی چیز ہے، اسی وجہ سے کہا گیا کہ اگر کوئی شخص صلہ رحمی کرتا ہے اور رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے تو دوہرا اجر ہے۔
ایک تو انفاق آپ نے کیا، ایک اجر تو مل گیا، لیکن قرابت داری کی بنیاد پر آپ نے اپنی کسی رشتے دار کا خیال رکھا، اس کی ضرورتوں کی تکمیل کی، تو اس کا مزید اجر ملتا ہے، یہ دوہرا اجر سے سرفراز کیا جائے گا۔ لہذا یہ بنیادی چیز ہے کہ آج ہم رشتے داروں کی رشتے داری کی بنیاد پر ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہتے، بھائی کا بہن سے رشتہ اچھا نہیں ہے، دوسرے اور خالہ سے اور دوسرے پھوپھو سے یا اور بھی جو بھائی کا آپس میں رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے صرف معمولی باتوں کی وجہ سے۔ تو ان کڑواہٹ کو ختم کیجئے اور اپنے بھائی کو، اگر آپ صاحب ثروت ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کا بھائی ضرورت مند ہے، کمزور ہے، مالی اعتبار سے صاحب اولاد ہے، کثرت اولاد والا ہے، اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو آپ اس کا تعاون کیجئے، تعاون کیجئے، کاروبار میں بڑھ چڑھ کر اس کو تعاون کیجئے کہ وہ اپنے پیروں پر مزید کھڑا ہو جائے، تعاون کیجئے، یہ صلہ رحمی کا اجر ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی ہیں، کس بنیاد پر بھائی ہیں؟ رشتہ داریوں کی بنیاد پر تو بھائی ہیں ہی، لیکن اصل چیز عقیدے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر۔ یہ جو کہا گیا ایک مومن دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اسی طرح وہ حدیث مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، کہ ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے ساتھ ایسے ہے، مثل المؤمنین فی توادہم، آپس میں محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، کمثل الجسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے۔ یعنی اگر ایک مومن بھائی آپ کا کوئی تکلیف میں مبتلا ہے تو آپ کو بھی لگے کہ مجھے بھی تکلیف ہے، میرا بھائی درد میں ہے تو مجھے بھی پریشانی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے اندر ایمانی اخوت کی بنیاد پر کہا گیا انما المؤمنون اخوہ، عقیدے کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر۔ اور آپ دیکھیے اخوت کی مثالیں دیکھنی ہو، اس مثال کو دیکھنا ہو کہ انما المؤمنون اخوہ، تو آپ دیکھیے مہاجرین صحابہ کو، انصار صحابہ کو دیکھیے، مہاجر اور انصار صحابہ کی مثالیں یہ ہمیں سیرت میں ملے گی۔ صحابہ کی سیرتوں کا مطالعہ کیجئے، رسول کی سیرت کا مطالعہ کیجئے کہ کس طرح قرآن مجید نے جب کہا انما المؤمنون اخوہ، تو صحابہ کرام نے اسے اپنی زندگی میں برت کر دکھایا کہ ہاں حقیقی معنوں میں ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جس کے پاس 2 بیویاں تھی، اپنے بھائی سے کہتا ہے، مہاجر بھائی سے، کہ میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے، میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے، اتنی جائیداد ہے، میں اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، آدھا آپ رکھ لیجئے۔ یہ اخوت کا جذبہ تھا، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اخوت، اسی طرح دینداری، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ نعمتوں میں سے ایجاد و خلق کی نعمت، ہدایت کی نعمت، اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت اور امن و امان کی نعمت بھی ہے۔ شیخ نے کہا اور وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا میرا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ یہاں اگر فائے فصیحہ کے ساتھ ہوتا تو زیادہ مناسب تھا، یعنی پھر تو وہی میرا معبود ہے، کیونکہ جب اسی نے مجھے پیدا کیا اپنی نعمتوں سے، میری اور تمام جہانوں کی پرورش کی، تو پھر وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ معبودی، اس میں معبودی جو اسناد کے دونوں اجزاء معرفہ ہیں، جو حصر پر دلالت کرتا ہے، حصر یعنی اس کے علاوہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک دم خاص ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور سے مدد نہیں کرتے، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ صرف میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ اس کے بعد والا جملہ لیس لی معبود سوا، یعنی یہ جملہ جو بیان کیا گیا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ اس کی تفسیر ہے۔ وہ ہوا معبودی، وہی میرا معبود ہے، اور اس کے آگے تفسیر بیان کی۔ اور جو اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرے گا وہ ظالم ٹھہرے گا، اس لیے کہ اس نے عبادت کو غیر محل میں رکھ دیا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک انسان ایک مقام پہ بٹھایا گیا ہے، اس کا ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے، اس منصب سے اٹھا کے کسی اور جگہ پر رکھ دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کا مقام ہے، اللہ رب العالمین کا ایک مقام ہے، رسول کریم کا ایک مقام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مقام ہے۔ اگر ہم رسول کریم کے مقام کو، عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو الوہیت پر فائز کر دیں، یہی ظلم ہے، یہی ظلم ہے۔ یعنی ہم نے رسول کی رسالت سے، نبوت سے ہٹا کر ہم نے اس کو خدا بنا لیا۔ عیسیٰ کو ہم نے نبی تسلیم کرنے کے بجائے رب بنا لیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ یہی افراط و تفریط ہے۔
تو یہ ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم یہی ہے، اس کو وضع الشیء فی غیر محلہ، مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پر بٹھا دینا۔ اور یہ تمام چیزیں جو ذکر کی گئی ہے، شیخ نے کہا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پروردگار ہے، یعنی تمام جہانوں کا خالق اور مربی ہے، یہی اس کی دلیل ہے۔ عالم کیا ہے؟ اللہ کے سوا ہر چیز عالم کا حصہ ہے، اور میں بھی اسی عالم کا ایک حصہ ہوں۔ پھر اللہ ہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، کیونکہ سارے عالم پر وہی اپنی فضل و کرم سے نعمتیں نچھاور کرتا ہے۔ جب شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں، اگر آپ سے کہا جائے، پوچھا جائے کہ آپ اپنے رب کو کس چیز کے ذریعے پہچانیں گے، آپ نے تو کہا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، تو یہ رب کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو آپ جواب دیجئے، بِآیاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى۔ جب آپ سے سوال کیا جائے گا کہ رب کی معرفت کیسے حاصل ہوگی، تو کہہ دیجئے کہ اس کی نشانیوں کے ذریعے، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے ذریعے۔ اس کی نشانیوں میں سے رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے، اس کی مخلوقات میں سے 7 آسمان ہیں، 7 زمین ہے، اور ان آسمانوں اور زمین میں بسنے والی تمام مخلوقات ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے، سورج اور چاند ہے، تم سورج کو اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، تم اس ذات کو، اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم ان کی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا قول، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر صراحتاً آیا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی تخلیق 6 دن کے اندر کی۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ یہ اہم ترین نقطہ ہے۔ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہے۔ کل پرسوں کے درس میں جب منسلفین الجادہ کا درس چل رہا تھا تو پوری وضاحت کی گئی تھی۔ اسی طرح سوال و جواب کی نشست میں بھی بہت ساری باتیں آئی تھی کہ آج وحدت الوجود کے نام پر، وحدت الوجود کے نام پر کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے اور ہر چیز میں ہے، حتیٰ کہ خنزیر اور بندروں کے اندر بھی کہہ دیا گیا کہ اللہ موجود ہے۔ یہ صوفیوں کا جو عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ، اور بعض فرقے اور اسی طرح بعض وہ اشخاص جو دعوت کے میدان میں موجود ہے یا جو دعوت کے میدان میں بڑا انہوں نے کام کیا، لیکن جب ان کے لٹریچر کا، ان کی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو لگتا ہے کہ ان کی کتابوں سے گمراہی کا عقیدہ پھیل رہا ہے، شرک کا عقیدہ پھیل رہا ہے، قبوریت کا عقیدہ پھیل رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ان آیتوں کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی 6 دنوں کے اندر، اور اس کے بعد ثم استوى علی العرش، اپنے عرش پر مستوی ہو گیا۔ اگر کوئی کسی سے پوچھا جائے این اللہ، اللہ کہاں ہے، جب کسی سے سوال کیا جائے تو بہت سارے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن اللہ رب العالمین آسمان پر ہے۔ جیسے کہ ایک لونڈی آتی ہے، غلام قیدی آتی ہے، لڑکی رہتی ہے، بچی رہتی ہے، جو بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رسول کریم اس سے پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے، سیدھے آسمان کی طرف انگلی اٹھا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اسے آزاد کر دو، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، یہ مومنہ ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ایک مسلمان کو، ایک بچے کو، ایک مسلمان بچہ، ایک توحید پرست بچہ یا انسان، اس سے یہ واقفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور اس کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کی ہوئی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے وہ غلط کہتے ہیں۔
ان کی اصلاح کرنی چاہیے. اور وہ رات سے دن کو ایسے چھپا دیتا ہے کہ رات دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں. یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے. خاص ہونا اور حاکم ہونا بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے، جو تمام عالم کا پروردگار ہے. شیخ نے کہا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنے رب کو کس کے ذریعے پہچانا، یعنی کون سی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں جن نشانیوں کے ذریعے آپ اللہ رب العالمین کو پہچان سکتے ہیں، آپ اللہ رب العالمین کو پہچان سکتے ہیں. شاعر نے کہا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. ہر چیز کے اندر یہ بات کی نشانی ہے تدل علی انہ واحد، جو اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے علی انہ واحد، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. یعنی وہ کون سی نشانیاں، علامتیں اور آیتیں ہیں جن سے تم اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ اس دنیا میں پردے میں ہے. یعنی اللہ رب العالمین کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو دیکھنے کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ربی، اے میرے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو. اگر پہاڑ کی طرف جو شعلہ لپکے گا اگر تم اسے برداشت کر لو گے تو گویا تم دیکھ لو گے. لیکن جب اللہ رب العالمین کی تجلی ہوئی نہیں برداشت کر سکے. کیسے برداشت کر سکتے ہیں جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صراحتاً کہا کہ قرآن کی بابت، صرف قرآن کی بابت کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم نے، یعنی اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، اگر ہم نے یہ قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل کسی پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو اللہ رب العالمین کے ڈر سے، خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں. جبکہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ مومنین اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے. کیسے دیدار کریں گے؟ حدیث کے اندر وارد ہے، آپ نے فرمایا وَلَا تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا، جب تمہارا انتقال ہو جائے گا، انتقال کے بعد جب تم جاؤ گے جنت کے اندر تو اللہ رب العالمین کا دیدار کرو گے. اسی طرح دیدار کرو گے جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اسی طرح تم اللہ رب العالمین کا دیدار کرو گے. اور اللہ رب العالمین کا دیدار یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی چیز ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس کی آیتوں اور نشانیوں کے یہ غیب کا معاملہ ہے. اللہ پر ایمان لانا یہ غیب میں سے، کیونکہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، وہ آپ کے پاس اپنی علم، سمع، بصر کے ساتھ غائب نہیں ہے. یہ خاص معیت ہے، یہ معیت معنویہ غیر حسیہ ہے. اس لیے بندے کو ایسی علامت اور نشانی کی ضرورت ہے جو وجود باری تعالیٰ پر دلالت کرے. پھر وہ نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی کیا ہے؟ ربوبیت باری تعالیٰ کی دلائل، یعنی اللہ تعالیٰ رب ہے، اس کے دلائل کیا ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ نے کہا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنے رب کو کس چیز کے ذریعے پہچانا تو کہہ دیجئے اس کی نشانیوں کے ذریعے، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے ذریعے. آگے شیخ نے کہا اس کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج، چاند ہے. یہ سب پیدا کی ہوئی آیات اور نشانیاں ہیں جو وجود باری تعالیٰ پر دلالت کرتی ہیں. اسی طرح ان آیتوں کے اندر جو آیتیں گزری ہیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے. دوسری آیت سورہ یونس کی ہے، جبکہ تیسری آیت سورہ رات کی ہے. چوتھی آیت سورہ طٰہٰ میں ہے. پانچویں آیت سورہ فرقان میں ہے. چھٹی آیت سورہ سجدہ میں، یعنی ساتویں آیت سورہ حدید میں. یہ بہت ساری ہے، یہ ساتویں آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. عرش رحمان و علی العرش استویٰ، اس طرح کی معنی کی آیتیں قرآن مجید کے اندر مختلف معنی میں، مختلف اسلوب میں آئی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ وہ دوسری آیات جو علو باری تعالیٰ پر دلالت کرتی ہیں وہ بھی استوا عرش کی دلیل ہے. یعنی وہ آیتیں جن کے اندر اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے وہ بھی استوا کی دلالت کرتی ہیں. اور اسی طرح استوا صفت فعلی ہے، اسی لیے اس میں تجدد ہوتا ہے، جبکہ علو صفت ذاتیہ دائمہ ہے جو ذاتی باری تعالیٰ کی طرح ثابت ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ برابر اور ہمیشہ علو ہے، یعنی بلند ہے. حتیٰ کہ اس وقت بھی جب وہ رات کے آخری پہر میں دنیاوی آسمان پر نزول فرماتا ہے
اور اس وقت بھی جب قیامت کے روز محشر میں حساب کتاب کے لیے آئے گا سو وہ ہمیشہ بلند و بالا مقام پر فائز ہے، کیونکہ صفت علو صفت ذاتیہ ہے جو ذات کے ساتھ دائمی اور قدیم ہے، جبکہ صفت استوا صفت فعل ہے اور یہ خاص علو ہے جو عرش کے ساتھ خاص ہے۔ جبکہ صفت علو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات ساری مخلوق پر بلند ہے، اللہ کی ذات ساری مخلوق پر بلند ہے اور ساری مخلوق سے اس کی ذات جدا بھی ہے، اس کی مخلوق میں سے کوئی چیز اس کی ذات میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ذات میں سے کوئی چیز کسی مخلوق میں ہے۔ یہ اہم ترین نقطہ ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی چیز اس کی ذات میں نہیں ہے۔ جیسے اشارہ کیا میں نے کہ صوفیوں کا کہنا کہ فلاں کے اندر فلاں کے اندر فلاں کے اندر اللہ تعالیٰ بھی ہے، تو یہاں پر اس کی نکیر کی جا رہی ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی چیز اس کی ذات میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ذات میں سے کوئی چیز کسی مخلوق میں ہے۔ اسی طرح رب باری تعالیٰ کی معرفت ہوگی اور وہ تمام مخلوقات سے ممتاز ہوگا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اور ہر جگہ ہے تو دراصل ان لوگوں نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں، انہوں نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ انہیں ضرورت ہے کہ نئے سرے سے اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اسے بلندی کی طرف پکاریں، اس کے نام کے ساتھ اسے بلندی کی طرف یاد کریں اور اوپر کی طرف سے اس سے خوف کھائیں۔ اسی طرح وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اس سے پہلے وہ مضطرب رہیں گے، کبھی بھی اپنے رب کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔